فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ حداد راستہ حق. تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم لاوارثہ ہو گیا؟ تمہیں پتہ کوئی نہیں. اگر یقین نہیں آتا قرآن کے وارث آج بھی دیکھو نبی کے روزے میں آرام فرما رہے ہیں. ابو بکر کے سامنے قرآن کی توہین کر تیری زبان نہ کھینچ لے. عمر کے سامنے قرآن کی توہین کر یہ تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. کبھی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی نبوت سے رسالت پر، کبھی نبوت سے صحابہ پر، اور کبھی عظمت صحابہ پر حملے کیے جا رہے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے جنگ کا ہیرو قبر میں چلا گیا. آج جنگ کا ہیرو زندہ ہوتا کسی مائی کے لال کے اندر صحابہ پر بھونکنے کی جرأت نہ ہوتی. میں کہاں سے لاؤں وہ جوان، میں کہاں سے لاؤں وہ ہیرے جو بستر پہ تڑپا کرتے تھے، میں کہاں سے لاؤں وہ فرزند. رب ذوالجلال کی قسم ہے آج بھی میں نے سنا مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب موجود ہے. فرمایا جس دل مولانا اعظم طارق کی شہادت کا دل تھا اس سے ایک رات پہلے مولا فرماتے ہیں مجھے رات کو 1 بجے فون آیا. میں نے کہا کال کا بیٹے عزیز الرحمان بات کر لو. میں نے کہا ذرا جی آج مجھے فون کیسے کر لیا؟ فرمایا کیا نہیں کروایا گیا. کہ میں ایک پروگرام سے آیا بستر پہ آ کے لیٹا میری آنکھ لگی میں نے اسلام آباد کے روڈ پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا. میری اماں سے پوچھا اماں آپ یہاں کیسے؟ فرمایا میں اپنے بیٹے اعظم طارق کو لینے کے لیے آئی ہوں. مولا اعظم طارق جب یہ آپ نے جملہ سنا زاروں قطار رونے لگے. حضرت جی آپ کو تو آج رات خواب میں مائی رب ذوالجلال کی قسم ہے 8 دن ہو گئے مجھے تو ہر رات ہر دن اماں عائشہ کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے. اللہ قرآن کا وارث میرے عزیزو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میرے عزیزو عمر زندہ ہوتا کسی کو ابو بکر کی خلافت پر بولنے کی جرأت نہ ہوتی. آج عثمان غنی زندہ ہوتے، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کسی کو ابو بکر پر انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی. مکے کی سرزمین ہے، حج کا زمانہ ہے، 110 سال کا صحابی ہے جسے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 100 سال پورے زندہ رہا. حج کا زمانہ ہے، احرام باندھ رکھا ہے، مسجد حرام کے اندر آئے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. حاجی طواف کر رہے تھے، احرام باندھنا عمرہ کر رہے تھے، حج کا وقت آنے والا تھا، یہ اونچی جگہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام میں آخری صحابی، اس کے بعد صحابی کوئی نہیں. یہ منبر پر کھڑے ہو گئے، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اعلان کرتے ہو لوگوں میری بات سنو، میرے قریب آؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ. لوگ سارے قریب ہو گئے. فرمایا مجھے دیکھو اس وقت دھرتی پر کالی کملی والے کا میں آخری صحابی، میرے علاوہ صحابی کوئی نہیں. اللہ کسی کو مال پہ ناز ہے، کسی کو دولت پہ ناز ہے، کسی کو دکان پہ ناز ہے، کسی کو خوبصورت بیوی پہ ناز ہے. محمد کے یاروں کو ان آنکھوں پہ ناز ہے جن آنکھوں سے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا. تابعین کا ہجوم آ گیا، اکٹھا ہو گیا. میں لوگوں ادھر آؤ، سارے آ گئے. کہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہو، یہ وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. اور اس وقت دھرتی پر میں نبی کا آخری صحابی ہوں، میرے علاوہ کوئی صحابی نہیں. حج کا زمانہ تھا، احرام بندے ہوئے تھے، لوگ عمرہ کر رہے تھے، طواف ہو رہا تھا، سارے قریب آتے. اب چاہیے تو یہ تھا، اب آپ یہاں جلسہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے،
لوگ جلسے کی باتیں کریں گے نا، کوئی لکی رانی سرکس کی باتیں تھوڑی کریں گے۔ اب تابعین تھے، صحابی کا چہرہ دیکھا، اب چاہیے یہ تھا صحابی پوچھتے حضور کا احرام کیسا تھا، نبی کا طواف کیسا تھا، نبی کی رمی کیسی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں قیام اور میدان عرفات میں قیام، مزدلفہ میں قیام کیسا تھا، قربانی کیسی تھی۔ ابو طفیل کہتے ہیں کسی نے میرے سے حج کے ارکان نہ پوچھے، کسی نے میرے سے حج کے فضائل نہ پوچھے، فرمایا ساری طرف تابعین کا ہجوم ہو گیا، صحابہ اکرام میں سے آخری صحابی، تابعین میں سے ایک تابعی کھڑے ہوئے اور میری طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے ابو طفیل صف لنا حلیت رسول اللہ۔ ابو طفیل تو نے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا تو مجھے کالی کملی والے کا آج حسن و جمال بتا کیسا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ اکبر، میری سوچ کہتی ہے ابو طفیل نے یوں کہا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے، اس آنکھ نے 100 سال پہلے کالی کملی والے کی زیارت کی۔ میں کہتا ہوں ابو طفیل تجھے کیا پتا، میرے پاس وہ ایک نام موجود ہے، اللہ اکبر، جو 100 سال سے حضور کی زیارت کر رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، قیامت کی صبح تک دکھانے والا مصطفیٰ ہوگا، چہرہ دیکھنے والا عائشہ کا عباس صدیق اکبر ہوگا، ہے نا؟ اور جملہ دیکھے جاؤ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کون ابو بکر آج جس کی خلافت کو مانتے نہیں، جس کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، یقین جانو جنگ کی سرزمین زرخیز ہے، جس نے خلافت راشدہ کا نعرہ پوری دنیا کے اندر عام کر دیا۔ ورنہ میرے بابو کون تھا ان ہستیوں کو جاننے والا؟ اللہ غنی، کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یار غار ہے۔ دنیا انسانیت نے دیکھا حسن نبی کے کندھے پر آیا، دنیا نے دیکھا حسین نبی کے کندھے پر سوار ہوئے، دنیا نے دیکھا چچا عباس نبی کے کندھے پہ آیا۔ صدیق تیرے کیا کہنے، تیرے کندھے پہ کالی کملی والا آیا۔ اب کاموں کی والو مجھے بات کا جواب دو، اور جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے خلافت کا بوجھ وہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ لوگوں وہ امت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ابو طفیل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتا کیسا تھا؟ فرمایا حلیے کی بات بات میں کرنا، آؤ میرے عزیزوں، میرا پیغمبر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا شہر مدینہ بھی اعلیٰ۔ آج میرے عزیزوں مدینے کی باتیں کرتے ہو، آؤ ذرا مدینے کی مٹی کی بات کر لیں۔ عظمت والی مٹی ہے، برکتوں والی مٹی ہے۔ مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہم عالیہ لکھ گئے فضائل مدینہ کے اندر، فرمایا لوگوں دنیا والوں نے اس مرض کو جو مرض کسی کو لاحق ہو لا علاج قرار دے دیا کہ اس مرض کی دوائی کوئی نہیں۔ فرمایا اگر استطاعت تو مدینے میں چلا جائے، اگر جا نہیں سکتا کسی حاجی سے کسی زائر سے مدینے کی مٹی منگوا لے۔ اللہ والے کیا کریں؟ فرمایا اپنی زبان پر اپنی انگلی لگائے، تھوک لگے گا، انگلی گیلی ہوگی، وہ انگلی مدینے کی مٹی کے ساتھ جس پڑیا میں مٹی ہو اس مٹی کے ساتھ لگانے کے بعد وہ انگلی چاٹ لے، اپنی زبان پہ رکھ کے مٹی اندر کر لے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے مدینے کی مٹی مریض کے اندر جائے گی، بڑی سے بڑی بیماری جسم سے نکل کے باہر آ جائے گی۔ کیا حسن و جمال تھا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا بتاؤ، حضرت حسان فرمایا کرتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کے لیے آنکھوں پر ہم انگلیاں رکھ لیا کرتے، نور نبوت کی چمک سے آنکھوں میں آنکھیں نابینا نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے گھر تشریف لایا کرتے، دانتوں کی چمک سے
اگلے دانتوں کی چمک دیوار پہ پڑا کرتی, سارا مکان روشن ہو جایا کرتا. ابھی دنیا میں آیا کوئی نہیں, آنے سے پہلے کتنے کمالات ہیں, کتنے انوارات کی بارش مکے پہ ہو رہی ہے. عبد المطلب اپنے گھر آئے, پریشانی کے عالم میں گھر کے ویڑے میں آ کے بیٹھ گئے, آنگن میں آ کے بیٹھ گئے. بڑی سوچ وچار ہے. اللہ اکبر. مائی فاطمہ عبد المطلب کی گھر والی آئی اور آ کے کہنے لگی, عبد المطلب کیا بات ہے, کس چیز نے تجھے حیرت میں ڈال دیا, کس چیز نے تجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا. کہنے لگے آج مکے والوں نے میری بہو کے بارے میں تانا دینا شروع کر دیا. آج مجھے تانا دے رہے ہیں کہ تیری بہو آمنہ بیوہ ہے. عرب کا رواج ہے, بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی. جب ہماری گھر والیاں تیری بہو کے پاس جاتی ہے, اس کے کمبنے اور کپڑوں میں ایسی خوشبو آتی ہے جس کی مثال پورے مکے تو کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. کا سر پہ ہاتھ رکھنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر کروں کیا؟ کٹ پوچھ. انہوں نے کہا عورت ذات ہے, جوان چھوکری ہے, لڑکی ہے, میں پوچھوں گا, ڈر نہ جائے, تو پوچھ لے. جملہ سنو, ایمان تازہ ہوگا. بھائی فاطمہ کہنے لگی تو تو آج سوچ وچار میں پڑا, تو تو آج پریشان ہے. ایک ہفتے پہلے یہی سوال لے کے ان سرداروں کی گھر والیاں میرے پاس آئی تھی اور آ کے مجھے کہا تھا کہ تیری بہو آمنہ بیوہ عورت ہے اور بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی, تیری بہو خوشبو ایسی لگاتی ہے اس کی مثال پورے مکے کی مارکیٹ میں نہیں ملتی. کہ پھر تو نے کیا کیا؟ عورتوں کے کہنے پہ میں آمنہ سے پوچھنے گئی اور میں نے کہا آمنہ میں نہیں کہہ رہی, مکے کی یہ میرے محلے کی عورتیں کہہ رہی ہیں تو خوشبو کہاں سے لے کے آتی ہے؟ لے کے نہیں آتی, تجھے خوشبو کون دے کے جاتا ہے؟ اتنا کہنا تھا. بھائی آمنہ زاروں قطار رونے لگ گئی. بھائی فاطمہ کہنے لگی یہ میرے سوال کا جواب نہیں, آنسوؤں کے ساتھ کیوں رو رہی ہو؟ کہ اماں تیرا جواب دینے کے لیے میں آنسو نہیں بہا رہی, آنسو تو میں مرنے والے کے لیے بہا رہی ہوں. اے عبداللہ تو قبر میں چلا گیا, مجھے پیچھے چھوڑ گیا. دیکھ تیرے جانے کے بعد پاک دامن عورت پر لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں. مائی آمنہ کو کون بتائے, صرف بات تیری نہیں, صرف تیرا دل نہیں ٹوٹا, کاموں کی ہر بیوہ کا دل ٹوٹے گا. اللہ سہاگ سلامت رکھے. میرے عزیزوں بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے, بیوہ سفید چادر لے کے بیٹھی ہے, گھر کے اندر میت پڑی ہے, جنازہ پڑا ہے, بھتیجے کو سینے سے لگاتا ہے, کہتا فکر نہ کر ابا موجود ہے. جنازہ اٹھنے کی دیر ہے, چاچے تائے کے تیور بدل جاتے ہیں, جنازہ اٹھنے کی دیر ہے, چاچا چاچا نہیں رہتا, تایا تایا نہیں رہتا, بھتیجا نصیب مارا کبھی چاچے کا ویڑا چڑھ جائے, دہلیز چڑھ جائے, چاچا اپنے بیٹے کو اشارہ کرتا ہے روٹی لے کے اندر چلا جا, یتیم کی نظر لگ جائے گی. اور تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا یتیم کی نظر لگتی ہے؟ بلکہ یتیم کو اپنی روٹی میں ٹکڑا توڑ کے دے دے. رب ذوالجلال کی قسم ہے تو اپنے گناہوں کی بدولت کھاوے, تیرے پہ لعنت آوے گی, تیرے ساتھ یتیم کھائے گا, خدا کی رحمت آئے گی. رونے لگ گئی مائی آمنہ, آنسو صاف کر رہی ہے. اما فاطمہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ میں ہوں نا. کہ اما تو اپنی جگہ, ان کی زبان نے کون بند کرے گا؟ عبد المطلب کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہ اتنا پوچھا, رونے لگ گئی, آنسوؤں کو صاف کیا اور میری طرف یوں نظر پھاڑ کے دیکھا. کہ آخر پھر کیا ہوا؟ کہ جیسے آمنہ کی نظر میرے چہرے پہ پڑی, میں زمین پہ گر کے نور نبوت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی. بس کہاں اتنا. عبد المطلب آگے بڑے, سر پہ ہاتھ پھیرا, فرمانے لگے بیٹی میں نہیں کہہ رہا, سارا مکہ کہہ رہا ہے, ذرا مجھے تسلی دے پھر میں جانوں یا یہ جانے. عبد المطلب کے سوال پر مائی آمنہ کو سانس میں سانس آیا.
مائی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگی ابا بات خوشبو کی ہوتی تیرے سے منگاتی، بات خوشبو کی ہوتی اماں کے پاس رکھتی۔ ابا جان اللہ اکبر، یہ تو مجھے خوشبو کا تانا دیتی ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اماں فاطمہ آگے بڑھی، جہاں سیدہ آمنہ کھڑی تھی اس کے پیچھے سے دیوار سے اپنے ناخنوں سے مٹی کھرچی اور ہتھیلی پہ لا کے رکھی، کہنے لگی عبد المطلب اس کو سونگ کے دیکھ۔ عبد المطلب نے سونگا، فرمایا آمنہ جو خوشبو تیرے کپڑوں سے آ رہی ہے یہی خوشبو دیوار کی مٹی سے آ رہی ہے۔ اما فاطمہ کہنے لگی عبد المطلب اس دیوار کی مٹی کا تعلق بھی آمنہ سے ہے۔ کل رات آمنہ اندھیرے میں یہاں سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے آمنہ کا اچانک اس دیوار کو ہاتھ لگ گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور پریشانی بڑھ گئی۔ آمنہ یہ ہے کیا راز؟ سیدہ نے ابا کا ہاتھ پکڑا، چرپائی پہ بٹھایا، کہنے لگی ابا اگلی بات کہو، مجھے کملی نہ کہیو، مجھے جھلی نہ کہیو، مجھے دیوانی نہ کہیو، مجھے پاگل نہ کہیو۔ ابا جان یہ مکے کی عورتیں کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہیں، اور ابا جان میری اماں میری ساس دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تجھے کیا بتاؤں قسم پیدا کرنے والے کی، کپڑوں سے بات علیحدہ، دیوار سے بات علیحدہ۔ میں آمنہ جب زمین پہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دادا کہنے لگے بات کچھ اور ہے۔ سیدہ اور بتا، کہنے لگی صبح کا وقت ہوتا ہے، اماں ڈول ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ جا پانی بھر کے لا۔ اللہ کا ڈول ہاتھ میں لیا، پانی بھرنے جاتی ہوں، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، نوکیلے پتھر پہ پیر رکھتے ڈرتی ہوں گر نہ جاؤں۔ ابا تجھے کیا بتاؤں، جس پتھر پر میرا پیر آتا ہے وہ ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ ابا جان میں آہستہ آہستہ کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنارے کے پاس کھڑی ہوتی ہوں۔ ابا جان تجھے کیا بتاؤں، پانی کنویں کی گہرائی میں ہوتا ہے، میرے ابا جان جھکا میرے سے نہیں جاتا، پانی اوپر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کھڑی سوچتی رہتی ہوں پانی اوپر کیسے آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد پانی کی موجوں میں سے آواز آتی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے، پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں پانی بھر کے جانے لگتی ہوں، مکے کی عورتیں میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی آمنہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ اماں فرماتی ہے میں کھڑی رہتی ہوں، ہر ایک بھرنے والی اپنا ڈول بھر کے جب جانے لگتی ہے، ابا جان کوئی ادھر چلی جاتی ہے کوئی ادھر چلی جاتی ہے، میں آمنہ اکیلی آتی ہوں، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی مٹی کا تودا ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں جو گزرتے ہوئے راہوں میں مجھے سلام نہ کرتا ہو۔ ابا جان یہ کل سے درخت ایسی باتیں کر رہا ہے جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابا جان نے دروازہ کھولا، گھر کے سامنے درخت تھا، فرمایا بیٹی یہی درخت ہے، کیا باتیں کرتا ہے۔ سیدہ آمنہ جملہ دے رہی ہے، کہتی ابا تجھے کیا بتاؤ، جب درخت کے پاس سے میرا آنا جانا گزر ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، میرے ابا جان درخت میں سے آواز آتی ہے ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا عبدن حنان صدیقی صاحب۔ بیٹی کمال خوشبو کا نہیں، باتیں اور بڑی ساری ہو گئی ہے کیا۔ سیدہ آمنہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے، دھڑم سے ابا کے سینے پہ لگتی ہے، رو کے کہتی ابا کمال خوشبو کا نہیں، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ اللہ
جملہ دے کے جاؤں ایمان تازہ ہوگا. کون آنے والا مہمان؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا. سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا. جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا. ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا. خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا. ڈال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا. سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا. وا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا. زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا. سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا. شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا. سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا. زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا. تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا. زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا. عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا. غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا. فا کہنے لگا فقر تمنا کائنات آ گیا. قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا. کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا. اللہ اکبر. لام کہنے لگا مزمل مدثر. عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا. غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا. فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا. قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا. کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا. لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا. میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا. نون کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا. واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا. ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا. یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. ابھی آئے نہیں ہیں. نام میں برکت، حسن و جمال میں برکت، اخلاق میں برکت، کام میں برکت. نام میں برکت کیا ہے سنو. مولانا مناظر اصل صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ دہلی سے کاندلے کا سفر کر رہے ہیں. راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا. سواری روک دی. بستی میں دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہیں. اللہ غنی. ایک سے پوچھا بیٹی وضو کرنا ہے کہاں کرتے ہیں؟ اشارہ کر دیا بابا جی وہ سامنے کنواں ہے. حضرت تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ پانی موجود ہے. نکالنے کے لیے رسی کوئی نہیں، التزام کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں. بچی کے پاس واپس آئے. بچی آپس میں کھیل رہی تھی. ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا بیٹی اپنے گھر چلی جا، مجھے کوئی رسی ڈول لا دے، وضو کروں گا، پانی نکال کے وضو کر کے نماز پڑھوں گا. میری نماز کے قضا کا مسئلہ ہو رہا ہے، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. اتنا کہنا تھا، الٹا مولانا کا. بچی نے ہاتھ پکڑا، اگلی پکڑی، کنویں کے کنارے پہ لے گئی. گہرائی میں پانی ہے. بچی نے نگاہ جما کے دیکھا پانی نیچے ہے. بچی نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ سے تھوک نکالا، کنویں کی موجوں کے حوالے کر دیا. بچی کا تھوک گرنا تھا، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ گیا. مولانا نے وضو کیا، کرنے کے بعد نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر اس بچی کی طرف چلے گئے. فرمایا بیٹی اتنا تو بتا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے تیرے تھوک میں اتنی برکت ہے؟ 6 سال کی بچی پیچھا چھڑاتی ہے. مولانا ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے سفید داڑھی کا حیا کر لے، بابے کی کمزور ہڈیوں کا حیا کر لے. عمل بتا جس کی تاثیر پانی میں جا رہی ہے، تیرا تھوک ہے. اللہ اکبر کہا، پانی مان رہا ہے. اللہ اکبر. بیٹی رونے لگ گئی. حضرت کو ایک جگہ کونے میں لے گئی اور کہنے لگی بزرگوں میں کس عمل جوگی، میرے پاس عمل کوئی نہیں جس عمل کی وجہ سے یہاں تک پہنچوں. فرمایا کوئی عمل تو ہوگا. رونے لگی، ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملنے لگی. کہنے لگی اماں نے راز بتانے سے منع کیا ہے، اگر اماں ناراض ہو گئی
نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا. فرماتے ہیں وعدہ کرتا ہوں تیری ماں کو ناراض نہیں ہونے دوں گا. یہ مسئلہ تیرا نہیں امت کا مسئلہ ہے. بتا تو صحیح بیٹی. رو کے کہنے لگی بابا عمر میری 6 سال کی, نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں, روزہ میرے پہ فرض کوئی نہیں, حج زکات میرے پہ فرض کوئی نہیں. ہاں ایک عمل میرے پاس ہے, جب رات کو میں کھانا کھا لیتی ہوں میری ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں جب نیند آ کے گردش کرنے لگ جاتی ہے, میں بستر پہ لیٹنے لگتی ہوں, میری اماں میرا بازو پکڑ کر مصلے پہ بٹھا دیتی ہے, چھوٹا سا دوپٹہ میرے سر پہ اڑا دیتی ہے, 100 دانوں والی تسبیح میرے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے. اور مولانا جب تک میں کالی کملی والے پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے. تکبیر. شام مصطفیٰ, شام محمد مصطفیٰ, حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب. اللہ اکبر. تھوڑا سا اور پیچھے چلیں. آؤ شاملی کا میدان ہے. حکیم صاحب سنو ذرا, آؤ اپنے اکابر کی شان بتلاؤں. سنو گے اکابر کی شان؟ کہو سبحان اللہ. تھکے تو نہیں؟ چلو سنو اکابر کی شان. یہ آج چٹپونجی سے جو نعرہ لگاتے پھر رہے ہیں نا کہ آزادی ہم نے تمہیں لے کے دی ہے, یہ تمہیں آزادی لے کے دیتے, انہوں نے تو تمہارا حق نہیں تمہیں لے کے دیا. کن پہ امید رکھ کے بیٹھے ہو یہ تمہیں کشمیر لے کے دیں گے جن کی اپنی پتلونیں ڈھیلی پڑی ہیں. اللہ اکبر. 1757 سے آزادی کی تحریک چلی. جب ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ میدان کے اندر آئے, ناکام کرنے والے کون تھے؟ غیر نہیں اپنے تھے. 1857 میں شاملی کا میدان ہے, لڑنے والا پہلی صف کے اندر اللہ غنی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, اور دوسرا کون ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ. انگریز سامنے آ گیا. اب لڑائی میرے عزیزوں سر چڑھ کے بول رہی ہے. حضرت بھی میدان میں اترے, انگریز بھی میدان میں اترا. گولی لگی, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں لگی. اللہ اکبر. زخم ہو گیا, گولی دماغ میں, زمین پہ گر کے بے ہوش ہو رہے ہیں. پھر اٹھے لڑکھڑاتے ہوئے, حضرت گنگوہی پہ نظر پڑی, آگے بڑھے اور کہنے لگے حضرت جی انگریز کی گولی دماغ میں چلی گئی جس کی وجہ سے بینائی پہ اثر پڑ رہا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرسٹ ایڈ نہیں بلائی میرے عزیزوں, کوئی دوائی نہیں لگائی, کوئی پڑیا نہیں دی, کوئی خوراک نہیں دی, بلکہ آلتی پالتی مار کے, چوکڑی مار کے وہی میدان میں بیٹھ گئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا سر اپنی گود میں رکھا. حضرت فرماتے ہیں حضرت گنگوہی نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا, 2 مرتبہ درود شریف پڑھا, تیسری مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے منہ سے لعاب نکالا اور وہ تھوک میرے ماتھے پہ مل دیا. جیسے ملا فرمایا بیٹے قاسم بتا حال کیسا ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا, اپنا ہاتھ ماتھے پہ لگایا. رب ذوالجلال کی قسم ہے گولی تو دور کی بات ہی, درود شریف کی برکت سے گولی کا نشان بھی ختم ہو گیا. اور ذرا پیچھے چلو, آج درود پر ہی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم درود گانے والے نہیں, بیادبی ہے, بیادبی ہے. ادب سے پڑھو, ادب سے پڑھو, آنکھیں بند کر کے پڑھو. انداز یہ ہو کہ میں روزہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ بیٹھ کے وہاں پڑھنے کی, میں کھڑے ہو کے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہاں بیٹھ کے پڑھو. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی, یہ اس لیے بتا رہا ہوں ربیع الاول کا مہینہ صرف پلاؤ کا مہینہ نہیں, درود و سلام کا مہینہ ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی مولوی صاحب کل بیٹی فوت ہو گئی, دیکھنا چاہتی ہوں کس حال میں ہے, کیا حال ہو رہا ہے, جاؤ میری ماں کو بتلا دینا تمہاری زندگی کا مقصد گانا نہیں, تمہاری زندگی کا مقصد میوزک نہیں, اور تمہاری روح کی غذا دنیا دار کوئی آواز نہیں, بلکہ تمہاری روح کی غذا اللہ کا قرآن تھا, تھی, ہے, قیامت تک رہے.
اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حداد امہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل